السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم وطر کے بارے میں سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطر عربی زبان میں وطر کے معنی طاق کے ہیں۔ عشاء کے بعد رات کے نوافل کے آخر میں پڑھی جانے والی ایک رکعت کو وطر کہتے ہیں۔ وطر ایک رکعت بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 بھی۔ 3 اور 5 وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھے۔ 7 رکعت وطر پڑھے تو چھٹی کے بعد تشہد کے لیے بیٹھے، پھر 7ویں رکعت پڑھے۔ 9 رکعت وطر پڑھنے ہوں تو 8ویں رکعت کے بعد پہلے تشہد میں بیٹھے، پھر 9ویں رکعت پڑھے اور تشہد کے بعد سلام پھیر دے۔ وطر پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ مسلمانوں کو اس کی ادائیگی کے لیے تاکید فرماتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے صرف صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو 1 رکعت پڑھے، اس طرح اس کی ساری پڑھی ہوئی نماز وطر یعنی طاق بن جائے گی۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ وطر سے پہلے کم از کم 2 رکعت یا 2 سے زیادہ 10 رکعات تک پڑھے، پھر وطر پڑھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ وطر کا وقت نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے ختم ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کی نماز کا آخری حصہ وطر کو بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ وطر یعنی طاق ہے، وہ وطر کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ اے راتوں کو قرآن پڑھنے والو تم وطر پڑھو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں ان کو وطر کی قنوت میں پڑھوں۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ اے اللہ، مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا ہے، اور مجھے عافیت دے ان لوگوں میں جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے اور جن کو تو نے اپنا دوست بنایا، ان میں مجھے بھی شامل کر، اپنا دوست بنا لے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور تو نے جس بات کا فیصلہ فرمایا ہے مجھے اس کے برے انجام سے محفوظ رکھ۔ یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ جس کا تو دوست بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور جس کے ساتھ تیری دشمنی ہو وہ شخص کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ ہمارے پروردگار تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔